نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قیمہ صف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ترتیب دے رہے ہیں، ہماری سکن آئلی کیوں ہوتی ہے۔ ہماری تمام ویڈیوز انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے ایک ایسا پیرامیٹر ہے جانچنے کا کہ وہ کدھر کھڑے ہیں۔ یہ میری بات کو آپ اگنور مت کیجیے گا، اس بات کو سمجھیے گا اور اس کے اوپر نظر ثانی کیجیے گا، آپ کو بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملے گا۔ ہمارے نئے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ہماری سکن آئلی کیوں ہوتی ہے؟ جب بھی کوئی چیز آئلی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے آئل باہر نکل رہا ہے، وہ چیز نچڑ رہی ہے، سوکیٹ کا شکار ہے۔ جب آپ کی کوئی حصہ سوکیٹ کا شکار ہوتا ہے، چاہے وہ مسکولر سسٹم ہو، چاہے وہ ایپیتھیلیل سسٹم ہو، چاہے وہ نروس سسٹم ہو، یا آپ اگر طبی اصطلاح میں کہیں تو نروس، آپ کا دل کا سسٹم، آپ کا جگر کا سسٹم اور آپ کے دماغ کا سسٹم، یہ تینوں ہی مفرد آرگن ہیں جس کی بنیاد پہ انسان کا پورا وجود کھڑا ہے۔ سب سے پہلے ماں کے پیٹ میں کیا چیز دھڑکنا سٹارٹ ہوتی ہے؟ دل۔ جیسے سورہ یاسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دل ہے قرآن کا، یعنی اس کا ہیڈ ہے، اسی طرح انسان کا ہیڈ اس کا دل ہے، اور حرکت کی تمام ذمہ داری دل کی ہے۔ جگر کی ذمہ داری حرکت کی نہیں ہے، دماغ کی ذمہ داری حرکت کی نہیں ہے۔ ان آرگن میں کوئی بھی چیز حرکت نہیں کر سکتی۔ دماغ کا کام سوچنا ضرور ہے، اور پھر جب دیکھیں ہمارے پاس آنکھیں ہیں، آپ اس طرح سمجھیے اس بات کو کہ ہم جب سوچتے ہیں، کب سوچتے ہیں کہ مثال کے طور پہ میں مرد ہوں۔ اب اگر میری سوچ میں یہ ہے کہ مجھے گاڑی کیا پسند ہے اور میری آنکھ اٹھی، ٹھیک ہے، آنکھ اٹھی اور میں نے دیکھا کہ جو آنکھوں کے سامنے سے گاڑی گزری، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، تو اگر وہ مجھے اچھی لگی تو دل کے پاس اس کا وہ جائے گا اور دل اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے بارے میں سوچے گا۔ دماغ امپلیمنٹ نہیں کرتا، دماغ صرف سجھاؤ دیتا ہے، وہ آپ کو ایک راستہ دیتا ہے، آپ کو بتاتا ہے۔ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ آپ کا دل کرتا ہے۔ اگر آپ نے دماغ کی بات مانتے ہوئے آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اس کے اوپر عمل کیا، آپ نے نیگیٹو ذرائع اختیار کیے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، تو غلط ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے پازیٹیو ذرائع اختیار کیے تو پازیٹیو ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا۔ اب اس بات سے آپ سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی میں ایک سسٹم ہے جو کام کر رہا ہے۔ ہماری سکن کا آئلی ہونا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ خشکی بڑھ رہی ہے ہمارے جسم میں، یعنی مسکولر سسٹم دباؤ کا شکار ہو چکا ہے اور مسلسل وہ انکریز ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں اپنے ایپیتھیلیل سسٹم کو فعال کرنا ہے، اس کو بچانا ہے، کیونکہ اس کے دباؤ کی وجہ سے ایپیتھیلیل سسٹم بریک ہو جائے گا۔ مسکولر سسٹم کا شدید دباؤ انسان کو نیگیٹو کر دے گا، اس کے نیگیٹو تھاٹ کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، وہ اپنے رب سے دور ہو جائے گا۔ اگر اس کا دھیان سیکس کی طرف ہے، وہ اس کے کھانے میں حرام لقمے شامل ہیں، تو یقیناً وہ زنا کی طرف مائل ہوگا یا میل ٹو میل سیکس کی طرف مائل ہوگا۔ اگر رب تعالیٰ کا بندہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ جو میرے ہوں گے اور میرے ہیں تو وہ تیرے کہے کے اوپر کبھی نہیں چلیں گی، جو تیرے ہوں گے میں قسم ہے مجھے کہ میں تجھے اور تیرے چاہنے والوں کو یا تیرے پیروکاروں کو جہنم کو بھروں گا ان سے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اس نے تیرے اور میرے والا چکر تھا نا، وہ اس سے پہلے سٹارٹ ہو گیا تھا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے نا کہ آقا اسلام کا نام ترتیب دے دیا گیا، صحابہ کا نام ترتیب تھے پہلے سے ہی، یہ بندہ ناچیز بھی ترتیب تھا، اس نے کیا کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے، انسان کو پتہ ہونے کے باوجود انسان اس کے اوپر امپلیمنٹ نہ کرے تو پھر وہ مجرم گردانا جائے گا، اس سے سوال پوچھا جائے گا کہ تجھے جو علم دیا گیا تھا تو نے کہاں خرچ کیا، اس سے سوال ہوگا، اس کو جواب دینا ہوگا۔
اب یہاں پہ یاد رکھیے کہ ایپیتھیلیل سسٹم جب بریک کرتا ہے تو ہمارا مسکولر سسٹم دباؤ کا شکار ہوتا ہے، تو ہمارا ایپیتھیلیل سسٹم بریک کرتا ہے۔ ایپیتھیلیل سسٹم کے بریک ہونے سے آپ کی فلٹریشن کا نظام کمزور ہو گیا، آپ کے پخانے کے اندر مسائل پیدا ہو گئے، اسٹول صحیح پاس نہیں ہو رہا، آپ کی گیسز بننا سٹارٹ ہو گئی، انفلیمیشن بڑھ گئی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک سکن آئلی ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، آپ صرف فقط ایک علامت کو سامنے دیکھ رہے ہیں، جس کے پیچھے کام کیا چیزیں کر رہی ہیں آپ کو اس کا اندازہ کرنا ہوگا، ورنہ وقت معاف نہیں کرے گا، آپ نہیں بچ پاؤ گے۔ میں جو اب تک اپنے آپ کو سنبھال پایا، اگر رب تعالیٰ نے مجھے طب کے ایک بہترین شعبے کے اندر نہ لے کے آیا ہوتا، وہ لے کے آیا مجھے، میں نہیں آنا چاہتا تھا، میں تو ہمیشہ سے، کیونکہ بہت سارے ٹائم سے تو میں تو طب کے شعبے کو ویسے سمجھتا کہ فارغ ہو چکا ہے، لیکن نہیں بھائی، یقین کرو کہ جب، کیونکہ میرا ایمان تھا کہ اللہ کا نظام آج بھی کام کر رہا ہے، تو میں نے اس چیز کو ٹریس آؤٹ کر لیا الحمدللہ، اور کامیابی کے ساتھ ٹریس آؤٹ کیا۔ اب یہاں پہ جب ایپیتھیلیل سسٹم پہ، اب مسکولر سسٹم پہ دباؤ بڑھا، اسکن آئلی ہوئی، یہاں سے کیا ہوگا؟ خون گاڑھا ہوگا، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، کینسر کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے، کیونکہ وہاں سے جو ٹاکسن مادے ہیں وہ تو نہیں نکل پائیں گے، فلٹریشن کا نظام تو کمزور ہو گیا، آپ نے کر دیا، کیونکہ آپ نے چیزیں ایسی استعمال کی جس نے آپ کے ایپیتھیلیل سسٹم کو بریک کر دیا۔ اب جب ایپیتھیلیل سسٹم بریک ہوا تو آپ نیگیٹو تھاٹ آپ کے اوپر مست ہے آنا، کیونکہ آکسیجن لیول کم ہو گیا اور کاربن لیول بڑھ گیا۔ اب کاربن لیول بڑھنے سے آپ کا نروس سسٹم کیا کرے گا؟ آپ کے اعصاب بھی متاثر ہوں گے، نیند آپ کی متاثر ہوگی، انزائٹی ڈپریشن میں آپ چلے جائیں گے، آپ کی یادداشت متاثر ہوگی، بھول جائیں گے چیزوں کو آپ۔ یہ چھوٹے نقصانات نہیں ہیں، غلط سوچیں آئیں گی، جب غلط سوچیں آئیں گی تو اس کا جو جب وہ بھیجی جائیں گی دل کے پاس تو عمل تو دل نے کرنا ہے۔ اب اگر وہاں پہ پہلے ہی کاربن موجود ہے تو وہ نیگیٹو اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے فوری طور پہ کاربن ہو جائے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ان دونوں کا ملاپ بڑا عجیب ہے، ایک طرف سوچ ہے صرف اور دوسری طرف امپلیمنٹ ہے۔ اگر سوچ آتی ہے، نیگیٹو تھاٹ آتا ہے، یہ تو قدرتی سی بات آتا ہی ہے، لیکن اگر وہاں اللہ مضبوط ہے، اللہ اسٹرانگ ہے، تو وہ نیگیٹو تھاٹ ختم ہو جائے گا آپ کا، وہ ٹکرا کے دم توڑ دے گا۔ حقائق یہ ہیں۔ تو اسکن آئلی، یہ نظام کی خرابی سمجھ لیں آپ، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ سیکسول معاملات بھی شامل ہیں، بعض لوگوں کا دل ہی نہیں کرتا کہ وہ سیکس کی طرف جائیں، اور بعض لوگ اس حد تک مائل ہو جاتے ہیں کہ ان کا دل کرتا ہے وہ سیکس کے اندر گرفتار رہیں، ہر وقت ان کے پاس کچھ نہ کچھ موجود رہے۔ یہ بے چینی کی انتہا ہے، اور بے چینی کی انتہا انسان کو ڈیڈ کر دیتی ہے، مطلب وہ ایک نا، یوں سمجھ لیں کہ وہ جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، جو طاقت محسوس کر رہا ہوتا ہے یا سیکسی خواہش محسوس کر رہا ہوتا ہے، وہ عارضی ہوتی ہیں، وہ اوریجنل نہیں ہوتی، وہ بیجا ہوتی ہیں، اصل ڈیمانڈ وہ نہیں تھی۔ اصل ڈیمانڈ وہ تب پیدا ہوئی جب جو نظر آ رہی ہے کہ جب مسکولر سسٹم شدید دباؤ میں آیا، تب جا کے وہ ڈیمانڈ پیدا ہوئی۔ اگر مسکولر سسٹم کے دباؤ کو ریلیز کر دیا جائے تو وہ نیگیٹو تھاٹ ختم ہو جاتے ہیں، بے چینی ختم ہو جاتی ہے، انزائٹی ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے، اور نروس سسٹم کو آٹومیٹک طاقت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ آپ کا ایپیتھیلیل سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور ایکٹیو ہونے کے لیے پھر آپ صرف خوراک کا اگر سہارا لیں گی، وہ بھی اوریجنل خوراک۔ اب صابر ملتانی صاحب کی خوراک تو میں چینج کر چکا ہوں، اس کو بہت ڈفرینٹ کر دیا میں نے، سسٹم کو، دائرہ کار کو چینج کر دیا میں نے اس کے ڈائٹ پلان کے، تو 50% ڈائٹ ہے، تو 25% میڈیسن، 25% ماحول، چیزیں وہی ہیں، لیکن جدید طب نبوی کا جو جدید نظریہ مفروضہ کا جو وہ تھا، سوچ تھی، اس کے پیچھے یہی چیز کار فرما تھی، اور صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی جگہ بھی نہ کرٹیسائز کیا گیا ہے، نہ ان کو ہم کسی جگہ کہا ہے کہ وہ غلط ہیں، 100% ٹھیک ہے، مجھ سے تو بہت بہتر، بہت بہتر، بڑے بڑے نام کے بندے، اگر آج وہ میرے سامنے ہوتے تو اللہ کی قسم میں ان سے بہترین استفادہ حاصل کرتا، اور مجھے بہت مزہ آتا ان کے ساتھ رہنے کا، ان کے ساتھ کام کرنے کا، میں یقین کرو ایک غلام بن کے ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا، اور انتہائی ادب کے ساتھ، کیونکہ وہ بہت بڑا نام تھے، اللہ ان کو خلیق جنت کرے، ان کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان کی وجہ سے ہی میں آج اس جگہ پہ کھڑا ہوں کہ میں اتنا کچھ بول سکتا ہوں، اتنا کچھ دیکھ سکتا ہوں، اتنا کچھ سمجھ سکتا ہوں۔ اگر میں ان کو نہ دیکھا ہوتا، ان کو نہ سمجھا ہوتا، تو شاید مجھے یہ پالش وہیں سے ہوئی ہے، اس سے پہلے تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے، بہرکیف اسکن آئلی ہونے کے پیچھے یہ سب کچھ کام کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ہر حوالے سے سمجھا دیا جائے کہ
یہ سب کچھ ایک دوسرے کا جڑا ہوا ہے. محض علامت کے پیچھے مت بھاگیں. جو اصل پرابلم ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی کمر کس لیں تو یقیناً آپ زندگی میں واپس آ سکتے ہیں اور بہترین صحت حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ اسکن کا آئلی ہونا بالوں کو گرانے کا باعث بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے تو خشکی بڑھ رہی ہوتی ہے. تو یہ سب کچھ ہی نقصان ہے. عورتوں میں پیریڈس پرابلم، مردوں کے اندر بال گرنے کے پرابلم، پھر جریان کے پرابلم، ابھی بڑا کچھ ہوتا ہے. باقی یہ بہت لمبا چوڑا ٹاپک ہے. اگر اس کو ہم لمبا کرتے جائیں گے تو یقیناً یہ تو سارا دن بولا جا سکتا ہے اس کے اوپر. یہ ہماری ویڈیو آج تک کے لیے. انشاءاللہ ملتے ہیں مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. دوستوں سے پھر گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں. ہمارا نیگیٹو پازیٹیو کا جو عمل ہے اس کو جانیں. اس کو جاننے سے آپ کی زندگی میں بہت بڑے چینج آئیں گے. الحمدللہ بہت ساری فون کالز موصول ہوتی ہیں کہ جن لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں. بہت اچھا لگتا ہے. لیکن آپ لوگ ادھورا عمل کریں گے تو آپ ادھورے رہیں گے. آپ کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو پائیں گے. اور کمپلیٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک جو پیرامیٹر ہے اس کے اندر آیا جائے. جو ایک اللہ کا لا ہے، قانون بنایا ہوا ہے، جس کے اندر آصف راؤ بھی وہاں سے نہیں راہ فرار اختیار کر سکتا. تو آپ کیسے راہ فرار اختیار کر سکتے ہیں؟ آپ کو بھی عمل کرنا ہوگا. آپ کو بھی اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ایک صحیح راستے کی ضرورت ہے. اور وہ صحیح راستہ نظریہ مفرد اعضاء کی صورت میں موجود ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نظریہ مفرد اعضاء کی جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، جو اب تک میری نظر سے گزرے ہیں، وہ سب کے سب ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی پیرامیٹر پر پورا نہیں اترا کہ جو صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہے کہ اوپر عمل پوری طرح کاربند ہو یا اس نے اس میں کچھ نیا کام کیا ہو. ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.